شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تراویح کی صلاۃ میں آج آپ نے 16ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی. 16واں پارہ سورۃ الکہف کے بقیہ حصے پر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ان 3 سورتوں پر مشتمل ہے. 16ویں پارے میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے. اس کا آغاز 15ویں پارے سے ہو رہا ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. سامعین میں سے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے. انہوں نے کہا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں. اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند نہیں آیا. کہا ہمارا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگارا، خضر سے ہماری ملاقات کہاں ہو سکے گی؟ اللہ نے فرمایا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، جہاں 2 سمندروں کا سنگم ہوتا ہے، وہاں خضر سے ملاقات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے ملاقات ہوگی؟ کہا اپنے ساتھ تھیلے میں مچھلی رکھنا، جس جگہ تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہاں تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نکلے. ان کے ساتھ یوشع بن نون تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی بھی نبوت سے سرفراز کیا. یوشع بن نون کہا جاتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے پر پوترے تھے. یہ یوشع بن نون. یوشع بن نون کے ساتھ نکلے، پہنچ گئے جہاں 2 سمندروں کا سنگم ہوتا ہے، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سہارے اس کے سائے میں لیٹ گئے. مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی، چنانچہ وہ مچھلی سمندر میں اس نے چھلانگ لگا دی. اب یوشع بن نون نے دیکھا کہ موسیٰ آرام کر رہے ہیں، کیوں انہی جگہ کر کے زحمت دے. ایسے کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوں گے میں انہیں آگاہ کروں گا، اطلاع دوں گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے یوشع بن نون سے کہا چلو سفر جاری رکھتے ہیں. یوشع بن نون بھول گئے. چنانچہ پھر چلتے رہے. راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لاحق ہوئی. کہا توشہ لاؤ بھائی، بہت تھک گیا ہوں سفر سے. تب یوشع بن نون کو یاد آیا. کہا موسیٰ، وہ جو مچھلی ہمارے ساتھ تھی وہ تو کبھی کی سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہماری منزل مقصود تھی. پھر واپس ہوئے.
جہاں دو سمندروں کا سنگم ہوتا ہے، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ سلام پیام کے بعد آنے کا مقصد بتایا، کہا اتنا لمبا سفر کر کے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اگر طلب علم کے لیے سفر سے کوئی بے نیاز ہوتا تو کون بے نیاز ہوتا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب اولو العزم پیغمبر ہونے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب علم کے لیے سفر کیا ہے تو ہم کو بھی طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ خضر نے کہا تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ؟ کہا کہ نہیں، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے۔ خضر نے کہا اگر اصرار ہے تو پھر تمہیں سوال سے بچنا چاہیے، اگر تم مجھے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو تو سوال سے بچنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں سوال نہیں کروں گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ساحل سمندر پر چلے جا رہے تھے، اتنے میں ایک کشتی نظر آئی، دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے اتنے میں ایک چڑیا آئی، آ کر کے کشتی کے کنارے بیٹھ گئی، اس نے اپنا چونچ سمندر میں مارا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، اللہ کے علم میں سے ہمیں اتنا ہی دیا گیا ہے جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ نے سمندر سے حاصل کیا ہے۔ اللہ کا علم سمندر ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ کے علم میں سے ہمیں اتنا ہی ملا ہے جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ نے سمندر سے حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد 3 واقعے پیش آئے۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ ایک تو کشتی میں ان لوگوں نے مفت سوار کروایا تھا، جب منزل قریب آنے والی تھی خضر علیہ السلام نے کشتی کو آبدار کر دیا، توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، کہا تم نے احسان کا یہ صلہ دیا ہے، تم نے تو اسے عیبدار بنا دیا۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ سوال سے بچنا ہوگا؟ معذرت کر لی۔ کشتی سے اترے، دیکھا کہ ایک لڑکا بہت سارے لڑکوں کے درمیان کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کے سر کو پکڑ کے مڑوڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خضر تم نے کیا کیا؟ ایک معصوم بے گناہ بچے کو بلا کسی ریزن کے قتل کر دیا۔ خضر نے وعدہ یاد دلایا، میں نے کہا تھا نا تم سے سوال نہیں کرنا ہے۔ موسیٰ نے کہا ایک لاسٹ چانس، اگر اس کے بعد میں پوچھوں تو پھر ہمارا سفر اسٹاپ ہو جائے۔ اس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر سے ہوا۔ انہوں نے بستی والوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ بستی والوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گری جا رہی ہے، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو جا کر کے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کچھ اجرت لے لیتے، اس لیے کہ مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ جب تم نے اس بستی والوں کی دیوار کھڑی کر دی ہے، اجرت لے لیتے۔ خضر نے کہا اب تو تمہارے اور ہمارے درمیان جدائی ہے۔ اب پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے ریزن بتائے، یہ سارے کام کیوں پیش آئے، کشتی کو عیبدار کیوں کیا گیا۔ بتایا کہ اس علاقے کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، جو بھی کشتی عمدہ دیکھتا ہے، صحیح سالم دیکھتا ہے، اسے ضبط کر لیتا ہے۔ یہ مسکینوں کی کشتی ہے، مساکین کی کشتی ہے، ان کا گزر بسر اسی کشتی پر ہے، مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ ان کی کشتی کو ضبط نہ کر لے۔ بچے کو جو میں نے قتل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیدائشی مشرک کافر تھا، یہ
ڈر تھا کہ کہیں اپنے والدین کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. والدین مومن تھے اس کے. اللہ انہی اس بچے کے بدلے میں اور انشاءاللہ بہتر بچہ عطا کرے گا. کہا وہ جو دیوار کا جو واقعہ ہے، کہا یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کے نیچے خزانہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو ماں باپ تھے نا بڑے نیک تھے. دیکھیں والدین نیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی مال کی حفاظت فرماتا ہے. کہا ان کے والدین نیک تھے تو اس لیے اس خزانے کی حفاظت کی جا رہی ہے تاکہ یہ جوان ہو کر کے یہ خزانہ حاصل کر لیں. یہ کام میں نے اپنے طرف سے نہیں کیے ہیں. وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. تو یہ واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. خضر کون تھے اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے، صحیح موقف یہی ہے. اہل السنہ والجماعہ اسی کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ نے موسیٰ کو جو علم دیا تھا وہ خضر کو نہیں دیا تھا. خضر کو جو علم دیا تھا اللہ نے وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا تھا. خود خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی. اس واقعے کے فوراً بعد ایک دوسرے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ذو القرنین یہ بھی ایک صالح نیک بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور اقتدار عطا کیا تھا. انہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزار دی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. ساری زندگی ان کے سفر میں گزری. سورہ کہف میں ذو القرنین کے 3 سفروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک سفر ان کا تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سورج غروب ہونے کی حد تک مغرب کے آخر کنارے تک پہنچے تھے. انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ گرم چشمے میں غروب ہو رہا ہے. ایک تو مغرب کے آخری حد تک جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچے، اور ایک سفر تھا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج کے طلوع ہونے کا آغاز ہوتا ہے، ایک سفر وہاں تک. تو مشرق کے کنارے بھی پہنچے اور مغرب کے کنارے بھی پہنچے، 2 سفر. ایک تیسرا سفر بھی انہوں نے کیا. یہ سفر کس سمت تھا، کس ڈائریکشن میں تھا، شمال میں تھا، جنوب میں تھا، کہاں تھا، اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے. شاید اس کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. کیوں؟ اس میں جو ہے نا یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب ذو القرنین 2 دیواروں کے درمیان پہنچے، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، تو وہاں کی قوم آئی، آ کر کے ذو القرنین سے ریکویسٹ کی کہ آپ درمیان میں ایک دیوار بنا دیں. یاجوج ماجوج آ کر کے بڑا فتنہ فساد مچاتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم چندہ کر کے دولت اکٹھا کر دیتے ہیں. ذو القرنین نے کہا مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، فاعینونی بقوہ، بس طاقت اور قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو. اس کے بعد کیا ہوا؟ دیوار بنائی گئی، دیوار بھی رکھے گئے اور کافی لمبی دیوار بنائی گئی. لوہے کی پلیٹ رکھ کر کے دیوار بنائی گئی. جب دیوار تیار ہو گئی تو ذو القرنین نے کہا اس دیوار کو اچھی طرح سے گرم کر کے پگھلا دو. پھر دیوار گرم کی گئی. پھر اس کے بعد تانبے کو پگھلا کر کے اس پر ڈالا گیا. اب ذو القرنین نے کہا یہ دیوار پار بھی نہیں کر سکتے، دیوار توڑ بھی نہیں سکتے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مخفی رکھنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت
دنیا اپنی ترقی کے باوجود اس دیوار کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، دنیا تلاش نہیں کر سکتی. اللہ نے مخفی رکھا ہے اس کو. قیامت کے قریب یہ دیوار توڑ دی جائے گی. یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر صبح آ کر دیکھتے ہیں تو وہ دیوار صحیح سالم ہو جاتی ہے. قیامت کے قریب انشاءاللہ کہہ کر کوشش کریں گے تو پھر دیوار توڑ دی جائے گی، زمین میں فتنہ فساد مچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو یہ یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے نا، سورۃ الانبیاء میں پھر آگے یاجوج ماجوج کا تذکرہ آ رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے. تو غرض اس میں ذوالقرنین کا بھی تذکرہ ہے. سورۃ الکہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دے کہ میں تم جیسا انسان ہوں. جو ضروریات تم کو لاحق ہوتی ہیں بشر ہونے کی حیثیت سے، وہ ضروریات مجھے بھی لاحق ہوتی ہیں. تم جیسا انسان ہوں. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کس بات کی؟ کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، صالح عمل کریں، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس آیت میں عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں. ایک عمل صالح ہونا چاہیے. عمل صالح کب ہوگا؟ جب وہ نبی کے طریقے پر ہو. اور دوسری شرط عمل کی قبولیت کی یہ ہے کہ اخلاص پایا جائے، بندہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. شرک اصغر اور شرک اکبر اور شرک اصغر، ان دونوں کی آمیزش سے اپنی عبادت کو محفوظ رکھیں. تو اس طرح سورۃ الکہف یہاں ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مریم میں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ موجود ہے. زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی. چنانچہ انہیں ایک بچے کی خوشخبری سنائی گئی، کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے اس عمر میں؟ کہا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جب اللہ نے تم کو آدم سے وجود میں لایا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی آیت مقرر کر دے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی حمل سے ہے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکو گے. اگر یہ نشانی ظاہر ہو جائے 3 دن تک تم گفتگو نہیں کر سکو گے، تمہاری زبان اللہ بند کر دے گا. کہا جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی حمل سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں انہی انتہائی خوبصورت بیٹا عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں دانائی عطا کی، نرم دلی، پاکیزگی، پرہیزگاری عطا کی. وبرم بوالدیہ، اللہ نے کہا یہ والدین کے بڑے مطیع اور فرمانبردار تھے. تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے. اس میں جبریل آئے انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس. جب دیکھا انسانی شکل میں آئے تھے جبریل، ڈر گئے. کہا اگر تم نیک آدمی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ. جبریل نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. کہا مجھے لڑکا، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں فاحشہ ہوں. کہا یہ اللہ کے لیے آسان ہے، ہم تمہیں نشانی بنانا چاہتے ہیں. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، حمل قرار پا گیا. مریم علیہ السلام لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے بیت المقدس سے بہت دور ایک مقام پر جا کر کے رک گئی. اب زچگی کے دن قریب آ گئے، درد ذہ کا آغاز ہو گیا. اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب درد شروع ہوا تو اس درد نے انہیں کھجور کی ایک ٹہنی کے پاس لے آیا. بدنامی کے ڈر سے کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل هذا،
اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. بدنامگی کا ڈر، قوم کے لوگ کیا کہیں گے. یہ جو مریم علیہ السلام نے جو کہا تھا یہ درد کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ بدنامی کی وجہ سے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مصیبت کے چلتے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے. تو یہ مصیبت کی وجہ سے نہیں تھا، بدنامی کی وجہ سے تھا. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں دین میں فتنے کی وجہ سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، دین میں فتنے کی وجہ سے. تو بدنامی کے ڈر سے کہا اے کاش میں نسیم منسیہ ہوتی. تو فوراً ایک آواز آئی نیچے سے، گھبراؤ نہیں. پھر اللہ نے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا، کہا کہ درخت کا جو تنا تھا کھجور کا سوکھ چکا تھا، کہا ہلاؤ. ہلایا گیا تو کھجور گرنے لگے. ولادت کے بعد عورت کے جسم میں جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین غذا کیا ہے؟ کھجور ہی ہے. اہل علم نے اسے استدلال کیا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. کہا گیا جب تم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس جاؤ گفتگو نہیں کرنا ان سے، کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. چنانچہ بیٹے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئی. قوم کے لوگ تانا دینے لگے، اے مریم یہ تو نے کیا حرکت کی، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں تو فاحشہ نہیں تھی. مریم نے کہا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کیونکہ 3 دن بات کرنے سے منع کیا گیا تھا. فاشارت الیہ، بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اپنے بیٹے کی طرف. لوگ قوم کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیسے گفتگو کریں. اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں گفتگو کرنی شروع کی. کہا انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ مرتے دم تک میں نماز اور زکوٰۃ ادا کروں. وبرا بوالدی، اور اپنے والدین کی فرما برداری کروں. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہوں مجھ پر جس دن میں پیدا ہوں، جس دن میں مروں، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. اللہ نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کو لڑکا بنائے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مریم کے بطن سے ہوئی ہے، یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مریم کے بطن سے ہوئی ہے، یہ سن آف گاڈ کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو نصیحت کی تھی اس نصیحت کا بھی تذکرہ موجود ہے. دیکھیے نصیحت میں کس قدر اخلاص، آپ الفاظ غور کیجئے. اذ قال لابیہ، باپ کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہی نہیں ہے، بت گر ہے، بتوں کو بناتا تھا. اپنے باپ سے مخاطب ہیں یا ابتی، یا ابھی نہیں کہا، میرے ابا نہیں کہا، بلکہ یا ابتی، میرے پیارے ابو جان. انبیاء اپنے باپوں سے ہیں نا، یا ابتی کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو کیا کہا؟ یا ابی کہا یا ابتی کہا؟ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے سے تذکرہ کیا، دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں. کہا یا ابتی افعل، پیارے ابو جان. کیا ہے؟ پیارے ابو جان، میرے ابا نہیں، یا ابتی. کہا یا ابتی لما تعبد، ہے میرے ابو جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کچھ کام نہیں آتے ہیں. اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میرے فاتبعنی اہدک الصراط المستقیم، میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا. شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ابو ڈرتا ہوں کہیں تمہیں رحمان کا عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. اب دھمکی دے دی باپ کو. کہا باز آ جا ورنہ تجھے سنسار کر دوں گا، میری نظروں سے دور ہو جا.
सलाम कहते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी अल्लाह ने तारीफ़ की, इसमें कहा इन्नहु काना सादिक़ल वअद, वादे के पक्के थे ये। काना रसूलन नबी, रसूल थे, नबी थे। यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। व काना इंद रब्बिही मर्दिया, अपने रब के नज़दीक ये बड़े पसंदीदा इंसान थे। साथ ही साथ जो लोग अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं, अल्लाह ने बड़ा भयानक उसलूब उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया है। कहा वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। वलक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, अल्लाह ने कहा तुमने एक बहुत भारी बात कही है, भारी चीज़ लाए हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु, ये ऐसी बात है, करीब है कि तुम्हारी इस बात से आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इस बात से कि तुमने रहमान के लिए औलाद साबित किया है। तो इंतहाई यानी घनौना अक़ीदा है अल्लाह के लिए औलाद साबित करना। फिर इसके बाद सूरह मरियम के बाद सूरह ताहा का आगाज़ हो रहा है। सूरह ताहा की 5वीं आयत में अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान कहाँ है? अर्श पर मुस्तवी है। अहलुस सुन्नह वल जमाअह का यही अक़ीदा है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन उसका इल्म सुनने और देखने के एतबार से उसका इल्म हर चीज़ को शामिल है, मुहीत है। अल्लाह कैसे मुस्तवी है? कमा यलीक़ु लिशानिही लिजलालिही, जैसे अल्लाह की शान और उसकी जलाल के लिए मुनासिब है। तो अल्लाह की सिफ़ात की कैफियत के पीछे हमें नहीं पड़ना है। फिर इसके बाद जो है सूरह ताहा पूरी की पूरी सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया है। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क़िब्ती के एक शख्स को क़त्ल कर दिया था, इनके हाथ से क़िब्ती का क़त्ल हो गया था, मिस्र छोड़ना पड़ा, मदियन चले गए। कितने साल रहे मदियन में? लगभग 10 साल रहे। 10 साल के बाद अब आ रहे हैं वापस, कहाँ? मिस्र आ रहे हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ। रास्ते में इन्हीं आग नज़र आई, बीवी से कहा ठहरे रहो, जा कर के आग लेके आऊँगा, ठंड भी है, आग का फ़ायदा ये होगा, गर्मी भी मिल जाएगी और उसकी रोशनी में रास्ता भी क्या है, साफ दिखाई पड़ेगा। गए वहाँ, आवाज़ आई या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक, ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते निकाल दो, तुम इंतहाई एक मुक़द्दस वादी में हो, तुवा नामी, मैंने तुम्हें मुंतखब किया है। फ़स्तमी लिमा यूहा, गौर से सुनो जिस बात की आपको वही की जा रही है। इन्नी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है। फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो, मुझे याद रखने के लिए नमाज क़ायम करो। तो गर्ज़ अल्लाह ताला ने बहुत सारे बातों की वही की। फिर पूछा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है मूसा? कहा अल्लाह ये तो लाठी है, टेक लेता हूँ और वह अहुश्शु बिहा अला गनमी, बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। तो अल्लाह ने कहा डालो ज़मीन पर, अज़्ज़हा बन गया। फिर और एक निशानी भी दी, कहा कि अपना हाथ को बगल में डाल करके निकालो, बग़ैर बीमारी के रोशन हो जाएगा। ये 2 निशानियाँ दे करके भेजी, जाओ फ़िरौन के पास। उसने सरकशी की है तो दुआ की फ़ौरन, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। साथ ही साथ कहा अल्लाह नबूवत के मामले में मेरे भाई को भी शरीक कर दे, उसको भी वज़ीर बना दे, उसको भी नबी बना दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम्हारी फरमाइश पूरी। किसी भाई ने अपने भाई के लिए इससे बेहतर दुआ नहीं की जो दुआ की मूसा ने की थी। कहा अल्लाह मेरे भाई को भी नबी बना दे। अल्लाह ने फरमाइश कबूल की। कहा ये वाक़या बयान करने के बाद वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, हमने इससे पहले भी तुम पर बहुत सारे एहसानात किए थे। अब फिर वो क़दीम एहसानात क्या है, फिर उनका आगाज़। फ़िरौन ने ख्वाब देखा था, किसी ने ताबीर बताई थी कि बनु इसराइल के घर में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों तेरी बादशाहत चिकनाचूर हो जाएगी। उसने बनी इसराइल के बच्चों को क़त्ल करने का हुक्म दिया। वहीं दिनों में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, माँ परेशान हो गई। अल्लाह ने वही की, संदूक में डाल करके नहर के हवाले कर दो। कहा कि यकीन रखो हम मूसा को तुम्हारी खिदमत में लौट आएंगे। नहर में डाल दिया गया, तैरता हुआ फ़िरौन के घर पहुंचा।
پھر دودھ کا مسئلہ درپیش ہوا، ماں بہن فالو کر رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھی. بہن بھی پہنچ گئی محل میں، کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ پینے سے کوئی بچہ انکار نہیں کرتا ہے. کہا ٹھیک ہے، پھر واپس ماں کے حوالے کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، نرمی سے گفتگو کرو. پہنچے فرعون کے دربار میں. پھر وہی چیزیں جس کا تذکرہ ہوا ہے، جادوگروں سے مقابلہ کروایا گیا. پھر جادوگر جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہمارے سارے رسیوں کو کھا گئی ہے، فوراً وہ سجدہ ریز ہو گئے. پھر اس کے بعد فرعون نے دھمکی دی ان کے ساتھ، جو سارے معاملات ہوئے ہیں اللہ نے وہ بھی ذکر کیا. پھر راتوں رات بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے، فرعون غرق ہو گیا. اس واقعے کا بھی اس میں تذکرہ ہے. اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جب کوہ طور پر گئے تو پھر ان کی قوم نے جو بچھڑے کی پرستش کی تھی اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے. آئے کوہ طور کے ساتھ، سامری کا بیکاٹ کیا، بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کے قتل کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بچھڑا تھا نا، کیا کیا اس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا اس کو، کہا یہ معبود ہے تمہارا. پھر اس کو پاش پاش کر کے فضا میں اس کو پھینک دیا گیا. تو غرض تو طٰہٰ، سورۃ الطٰہٰ کا جو بیشتر حصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے واقعے پر ہی مشتمل ہے. انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.